کہ اللہ پاک کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک کا ذکر بہت بڑا فضل ہے. اللہ پاک کا ذکر بہت بڑا کرم ہے. اللہ پاک کا ذکر اس میں دو معنی ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اس بات کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر آتا ہے. اللہ اللہ کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یاد کرے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں اور اللہ اللہ کریں, نماز پڑھیں, تسبیح پڑھیں اور تلاوت کریں, یہ اللہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ پاک بھی بندے کا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ پاک بندے کا تذکرہ اور ذکر کہاں کرتے ہیں؟ فرشتوں میں. اس دنیا کی مجالس ہماری مجلس ہے, اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور آسمانوں میں جو فرشتوں کی مجلس ہے یقیناً وہ اس سے بہتر اور افضل مجلس ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا ذکر وہاں کرتے ہیں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ اس دنیا میں کرتا ہے. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں. اور جب بندہ اس دنیا کے اندر اللہ پاک کو تنہا یاد کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتے ہیں. اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ پاک کو کیسے یاد کریں؟ ہم اللہ پاک کو عبادت کر کے یاد کریں. ہم اللہ پاک کی تعریف کر کے اللہ کو یاد کریں. ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ پاک کو یاد کریں. یہ ہمارا اللہ کو یاد کرنا ہے. اور پھر اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا کہ جب ہماری کوئی مشکل آئے گی تو اللہ پاک اس موقع پر ہماری مدد فرمائے گا. جب ہم کسی تنگی میں گر جائیں گے, پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے, تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا. اس لیے حکم دیا کہ فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. اور تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا. تو اس لیے میرا عزیز دوستو بزرگو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت مبارک عمل ہے, بہت بڑی چیز ہے. اور جب انسان کسی موقع پر بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کا تذکرہ کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, تو اس موقع پر انسان کے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے, آپ اللہ 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 کر رہے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا کہ اللہ پاک نے توفیق دی کہ زبان سے اللہ کا تذکرہ نکل رہا ہے. اس پر ثواب ملتا ہے. اور ایک ذکر یہ ہے کہ بالکل یکسو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ایک تو ثواب بھی ملنا ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ پاک کی محبت بیٹھتی ہے. اللہ پاک کی محبت بیٹھتی ہے. جب انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کی محبت آئے گی. جب اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ پاک کی بندگی کرنا, اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا تذکرہ کیا کرے. 100 بار اگر اللہ کا ذکر ہو جائے بہت سعادت کی بات ہے. 100 بار نہیں ہو سکتا تو آدمی 50 بار کر لے. 50 بار نہیں ہو سکتا, تنہائی میں بیٹھ کر 20 مرتبہ ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, لیکن مکمل طور پر یکسو ہو کر ساری دنیا سے کٹ کر یکسو ہو کر پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح سے استغفار کرنا, اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا. صبح سے لے کر شام تک نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کیے, کتنے گناہ ہم سے صادر ہوتے ہیں. تو ان گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگنا, مغفرت مانگنا, یہ بھی تنہائی میں بیٹھ کر انسان جب مانگتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ علیحدہ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ مجمع میں انسان سب کے سامنے کہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اور ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک سے اکیلے میں کہے کہ یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, میں آپ سے توبہ کرتا ہوں. اکیلے میں اللہ پاک کو منانا اور اکیلے میں اللہ پاک سے بات چیت کرنا, یہ زیادہ انسان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے, یہ زیادہ انسان کے لیے محبت کا ذریعہ ہے.
تو اس لیے کبھی کبھی بیٹھ کر اللہ پاک کا تذکرہ اس طرح سے کیا جائے.